بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدرائی کا نتیجہ۔ دو کبوتر ایک ہی آشانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نام تھا نوازندہ۔ بازندے کے دل میں سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ یار غم گسار سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر دنیا کا گشت لگائیں، کیونکہ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو پھر نوجوانی پھر کہاں۔ نوازندے نے کہا، سنو بھائی، تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی۔ اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا فضول ارادہ نہ کرتے۔ بازندے نے کہا، یہ تو سچ ہے کہ سفر کی تکلیفات سے کبھی کبھی جان پر آ بنتی ہے، مگر جہاں کا سیر و تماشا کچھ ایسا دلچسپ اور راحت افزا ہے کہ تمام کلفتوں کو بھلا دیتا ہے، اور جب طبیعت کو شدائد سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے اور عجائبات عالم کی دیکھ بھال کا چسکا لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت بھی راحت معلوم ہونے لگتی ہے۔ گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔ نوازندے نے کہا، اے رفیق، دنیا کا سیر و تماشا تو اسی وقت بھلا معلوم ہوتا ہے جب اپنے عزیز رفیق دوست احباب ساتھ ہوں، اور اگر ان سب کی مفارقت گوارا کر کے سیر کی تو ہیچ ہے۔ ان کی جدائی کا رنج و الم تمام کیفیتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب تم کو رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے دانہ پانی بافراغت میسر ہے، بس اسی پر قناعت کرو اور اپنے گوشۂ عافیت میں سلامتی سے رہنے کو غنیمت سمجھو۔ بازندے نے کہا، بھائی جان، دوستوں کی جدائی کا ذکر تو فضول ہے، اس لیے کہ جب قطع تعلق کر کے چل کھڑے ہوئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کیا دوست آشناؤں کا قحط ہوگا؟ ملنسار کو ہر جگہ ملنے والے بہم پہنچ سکتے ہیں اور خود مسافرت ہی مسافر کو پختہ کار بنا دیتی ہے، اس کو دوستوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ نوازندے نے کہا، اچھا صاحب، جب آپ قدیم دوستوں کی صحبت ترک کرنے پر مستعد اور نئے دوست آشنا پیدا کرنے پر آمادہ ہیں تو میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر کیوں ہونے لگا؟ اس صورت میں صلاح و مشورہ سب بے سود۔ خیر، خدا حافظ، جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ الغرض، بازندہ اپنے پرانے رفیق کو چھوڑ کر اڑا، جنگلوں میدانوں کا سپاٹا بھرتا، دریاؤں کی سیر کرتا ایک پہاڑی کے دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبزہ زار میدان اور دل کشا منظر اس کو بہت ہی بھایا۔ شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کیا۔ ابھی سستانے بھی نہ پایا تھا کہ یکایک زور شور کی آندھی اٹھی۔ بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گھور گرج کے ساتھ ایک سخت طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ بازندے کو کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں میں چھپ چھپا کر ہزار خرابی سے وہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر اڑا۔ اب سوچتا تھا کہ وطن کو پھر چلے۔ کبھی کہتا تھا کہ جب ارادہ کیا ہے تو چند روز اور بھی کیفیت سفر دیکھنی چاہیے۔ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جا رہا تھا کہ ایک شاہین نہایت قوی، چست اور چالاک اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ یہ آفت ناگہانی جو پیش آئی تو بازندہ کے ہوش اڑ گئے۔ سر سے پاؤں تک سناٹا چھا گیا۔ دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ اپنی عقل و فہم پر نفری کی اور اپنے نامعقول ارادے پر سخت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا، اگر اب کی بار اس بلا سے نجات پاؤں تو پھر کبھی سفر کا نام نہ لوں اور اپنے رفیق کی صحبت کو ہمیشہ غنیمت سمجھوں۔ ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر غیب سے رہائی کا سامان شروع ہوا۔ ایک تیز پرواز عقاب دوسری جانب سے بازندہ کی طرف لپکا اور چاہا کہ شاہین سے پہلے ہی اس کو جا دبوچے۔
اگرچہ شاہین اس کے جوڑ کا نہ تھا، مگر غیرت اور غصے نے اس کو ایسی جرأت دلائی کہ فوراً عقاب کے مقابل ہو گیا۔ دونوں میں چونچ پنجوں سے جھڑپ ہونے لگی، جبکہ دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹپٹ۔ بازندے نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کی، ایک پتھر کے تلے جا گھسا، سکڑ سکڑا کر ایک تنگ سوراخ میں بہزار دقت اپنے تئیں چھپایا۔ اور ساری رات وہیں کاٹی۔ جب آشیانہ مشرق سے خورشید جہاں تاب نے سر نکالا اور روئے زمین پر اپنے نورانی بازو پھیلا دیے تو بازندہ بھی سوراخ سے باہر آیا۔ اگرچہ سفر کی تکان، خوف کے صدمے اور بھوک پیاس کی شدت سے قوت پرواز باقی نہ تھی، مگر چاروں ناچار پھر اڑا۔ چلتے چلتے ایک کبوتر نظر آیا جس کے سامنے تھوڑا سا دانہ بھی پڑا تھا۔ یہ بھوک کے مارے بےتاب تھا ہی، اپنے ہم جنس کی صورت دیکھی اور آب و دانہ حاضر فوراً اتر پڑا۔ بیچارے نے ابھی دانے پر منہ بھی نہ ڈالا تھا کہ جال میں پھنس گیا۔ بہت تڑپا، بہت پھڑپھڑایا، مگر جال سے مخلصی نہ پائی۔ آخر اس کبوتر کو لعنت ملامت کرنے لگا، تیری وجہ سے میں اس دام بلا میں مبتلا ہوا۔ تو نے ہم جنس ہو کر مجھ غریب پردیسی کے ساتھ دغا کی۔ تجھ کو لازم تھا کہ یہاں اترنے سے بیشتر ہی مجھ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیتا۔ اس کبوتر نے جواب دیا کہ بھائی، قضا کے سامنے سعی پیش نہیں کی جاتی، یہ تمہارا افسوس محض حاصل ہے۔ بازندے نے کہا، خیر، جو ہوا سو ہوا، اب میری مخلصی کی سبیل نکال۔ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ کبوتر بولا، ارے بے وقوف، اگر ایسا حیلہ مجھ سے بن پڑتا تو میں اپنی ہی رہائی کی فکر نہ کرتا۔ تیرا حال تو اس اونٹنی کے بچے کا سا ہے جس نے سفر کی ماندگی سے اکتا کر کہا تھا، اے میری پیاری ماں، اتنی دیر تو ٹھہر جا کہ ذرا میں دم لے لوں۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بھولے بھالے بچے، اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوتی تو بھلا میں یوں لدی لدی کیوں پڑی پھرتی۔ جب بازندے کی آس بالکل ٹوٹ گئی تو بے اختیار پھڑکنے لگا اور ایک بارگی جی توڑ کر زور مارا۔ اتفاق سے جال تھا کوہنا فرسودہ، فوراً ڈورے ٹوٹ گئے اور بازندہ نکل بھاگا۔ اب تو چھوٹتے ہی وطن کی طرف رخ کیا۔ اثنائے راہ میں ایک ویرانہ گاؤں پڑا، وہاں ایک دیوار پر جو کھیت کے قریب ہی تھی ذرا دم لینے کو ٹھہرا۔ کسان کے لڑکے نے جو کھیت کی رکھوالی کر رہا تھا کبوتر کو دیکھ لیا اور چپکے سے ایک غلہ ایسا تاک کر مارا کہ اس کے بازو کو رگڑتا ہوا سن سے نکل گیا۔ وہ تڑپ کر گرا اور لڑکا اپنے شکار کی تلاش میں دوڑا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کبوتر اس کنویں میں جا گرا ہے جو زیر دیوار تھا، تو لڑکا مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ بازندے نے چونکہ ضرب شدید کھائی تھی، اس لیے ایک رات اسی کنویں کے اندر افسردہ و پژمردہ پڑا رہا۔ اگلے روز ذرا افاقہ ہوا تو افتاں و خیزاں وہاں سے چل نکلا اور اپنے قدیم آشیانے کی راہ لی۔ نوازندے نے جو اس کی آہٹ سنی تو نہایت خوش ہو کر پیشوائی کے لیے دوڑا اور بڑی خاطر مدارات سے اس کو آشیانے میں لے گیا۔ پھر سفر کا حال پوچھا۔ بازندے نے وہ مصیبت کی داستان سنائی اور کہا کہ میں سنا کرتا تھا کہ سفر سے بڑا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ خیر، مجھ کو یہی تجربہ حاصل ہوا کہ بغیر دوست کے مشورے اور صلاح کے کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔